السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سائنس پھل پھول نہیں رہی؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم بائیو اور فزکس کی بعض چیزوں کو تو مان لیتے ہیں اور بعض کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، اور نہ ہی انہیں سازشی تھیوریز قرار دے کر اپنے نصاب کا حصہ بننے دیتے ہیں؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، بندر پہلے انسان تھے یا انسان بندر؟ آپ کو شاید لگے گا کہ یہ سوال اتنا ہی فضول ہے جتنا کہ انڈے اور مرغی پر ہونے والی بحث کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی۔ انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں دو بنیادی نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام سپیشیز سمیت اسے بھی ایک غیبی طاقت نے تخلیق کیا ہوگا۔ یہ نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی طور پر مختلف تہذیبوں میں بدلتا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان پروسیس آف ایوولوشن سے گزرتے ہوئے بتدریج ارتقاء کرتے کرتے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد موجودہ شکل میں ڈلا ہے، جس شکل میں وہ آج ہمیں نظر آتا ہے۔ اگرچہ ایوولوشن کا ٹوٹا پھوٹا تصور ہمیں پرانی کتب میں بھی کہیں نہ کہیں پڑھنے کو مل جاتا ہے، لیکن تھیوری آف ایوولوشن بائی دا وے آف نیچرل سلیکشن کا نظریہ برطانوی سائنسدان چارلس ڈارون نے 19ویں صدی میں پیش کیا، جسے آج تک سائنسی حلقوں میں ایک مستند نظریہ کے طور پر مانا اور پڑھا جاتا ہے، جس کے حق میں ہونے والی بے شمار ریسرچ اور تحقیق اور اس کے نتیجے میں ملنے والے نتائج اس نظریے کے مستند ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان جیسا آج ہے ٹھیک ایسا ہی ہمیشہ سے تھا اور ایسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو مسترد کرنے والوں میں جہاں ایک طرف کم پڑھا لکھا اور ان پڑھ طبقہ ہے، وہیں دوسری طرف ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے جو اپنے عقائد اور نظریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس مستند نظریہ کو رد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی نیم پڑھے لکھے طبقے میں سے کچھ لوگ ہمارے نظام تعلیم کا مستقل حصہ بھی بن جاتے ہیں، یعنی ملک میں نظام تعلیم کی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جن کا مستند سائنسی تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوتا۔ اوپر سے سونے پر سہاگا کہ ایسے لوگ جدید علوم کی الف بے تک سے ناواقف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے نظریات کو اپنے فرائض سے الگ رکھ پاتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو نظام تعلیم کا قلم دان سونپ دیتے ہیں، پھر ایسے لوگ سائنس کو اپنی ذاتی جگیر سمجھتے ہوئے ساتھ میں اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے ان کی امنگوں کا خیال کرتے ہوئے سائنس کو عقائد کی چکی میں پیس کر مرچ مسالہ لگا کر قومی نصاب تیار کرواتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ جدید بایولوجی فزکس وغیرہ ہمیں کیا بتاتی ہیں، لہٰذا جو سائنس کم اور چوں کا مربع زیادہ لگتا ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ نظام تعلیم پر بات کرتے ہوئے اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا گلہ کرتے ہیں تو ان کو کافر یا پھر ملحد کا فتویٰ لگا کر بدنام کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ہمارے نظام تعلیم سے تو واقف ہیں، ہمارے ہاں وہی نظام تعلیم رائج ہے جو آج سے کئی سال پہلے لارڈ میکالے نے ترتیب دیا تھا۔ ناظرین، اس نظام تعلیم میں اسٹوڈنٹ صرف رٹا لگانے تک محدود ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ صرف سائنس پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آرٹس کے ایسے مشکل مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنا زیادہ ٹائم سائنس سبجیکٹس کو دینے کی بجائے ان آرٹ سبجیکٹس کو رٹا لگانے پر ضائع کر دیتے ہیں، اور ہمارا نظام تعلیم صرف ایک کاروبار بن کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز ترقی کرنے سے قاصر ہے۔ ارتقاء کے مخالفین لوگوں کا کہنا ہے کہ ارتقاء کی تھیوری اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھانا بند کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ سائنس کی کسوٹی پر سچ ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے آباؤ اجداد نے نہ تو کبھی تحریری طور پر اور نہ ہی زبانی طور پر ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے کسی بندر کو انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور نہ ہم نے کسی پرانی کتابوں میں ایسا پڑھا، اور تو اور نہ ہم نے کبھی اپنے بزرگوں کے قصے کہانیوں میں ایسی کوئی بات سنی۔ ظاہر ہے یہ بھی صرف ایک تھیوری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جائے گی، جبکہ آج ہم جانتے ہیں اور بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈارون نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انسان پہلے بندر تھے اور وہ بندروں سے ارتقاء کرتے ہوئے انسان بن گئے، اور یہ بھی کہ نظریہ ارتقاء اب ڈارون سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اب اس میں جدید جینیٹکس کی اسٹڈیز کے ساتھ بہت سی مسنگ لنکس بھی دریافت کیے جا چکے ہیں، جن مسنگ لنکس کا ارتقاء مخالف لوگ کبھی گلہ کیا کرتے تھے یا گلہ کرتے ہیں، وہ کڑیاں بھی بہت جلد سلجھنے لگی ہیں۔ یعنی سائنسدانوں نے ایسے فوسلز دریافت کر لیے ہیں جن کی جینیٹکس کا مطالعہ کر کے بہت سے سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات جان لینے اور سمجھ لینے کی اشد ضرورت ہے کہ انسان اور بندر دو الگ انواع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دو مختلف سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں، اور دونوں ہی دو مختلف نسلیں ہیں۔ ان سپیشیز کا ارتقائی سفر ایک ہی پیرنٹ سے تو ضرور شروع ہوا، تاہم ایک دوسرے سے نہیں۔
نہ بندر ہی انسان بنے اور نہ ہی انسانوں سے بندر بنے، بلکہ ایک پرائمیٹ سے تھوڑے تھوڑے بدلاؤ کے چلتے ایک بہت لمبے وقت کے بعد لگ بھگ 47 ملین ایئرز اگو اسپیشیز بنے جنہیں ہم بندر بولتے ہیں، اور پرائمیٹ سے ایک دوسری شاخ نکلی یعنی اولڈ ورلڈ منکیز، اور آج سے کوئی لگ بھگ 40 ملین ایئرز اگو بوزنے وجود میں آئے جن میں بھی آگے چل کر چھوٹے چھوٹے بدلاؤ ہوتے چلے گئے۔ آج سے لگ بھگ 2.5 ملین ایئرز اگو پہلی انسانی نسل وجود میں آئی جسے ہم ہومو ہیبیلس بولتے ہیں، اور موجودہ انسان لگ بھگ 2 سے 2.5 لاکھ سال پہلے وجود میں آئے۔ اس بنا پر ماہرین حیاتیات ہیومن سپیشیز اور ایپس منکیز کو ارتقائی رشتہ دار کہتے ہیں یعنی کزنز، کیونکہ ان تمام سپیشیز کا ایک ہی پیرنٹ تھا یعنی پرائمیٹ۔ امید ہے اب آپ کو ارتقائی کزنز والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا سوال ہے کہ بندر آج بھی بندر کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندروں کے بھی آج موجودہ دور میں 220 سے 250 کے لگ بھگ الگ الگ خصوصیات کے حامل زندہ نسلیں موجود ہیں۔ پھر اگر فزکس کی بات کی جائے تو اس طرح ہم فزکس کی بھی بہت سی چیزوں کے انکاری ہیں، جیسا کہ انسان کا چاند پر جانا، زمین کا فلیٹ نہ ہو کر گول ہونا، زمین کا سورج کے گرد گھومنا، زمین کا اپنے گرد گھومنا، آسمان نام کی شے کو زبردستی منوانا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں سائنس اور مذہب دونوں کو الگ رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد ایسے بہت سے بے وقوف اور ان پڑھ لوگ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری سائنس قرآن پاک سے اخذ کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک ایک کتاب نہ ہوتی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی لائبریری کی شکل میں ایک کتاب ہوتی جس میں ہر سائنسی اصول اور قانون بیان کیا ہوتا۔ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی کتاب ہے، یعنی کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشارہ دیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور انسان کو اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ملک میں بہت سے نوجوان اور بچے مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ ان طلباء کو قرآن مجید اچھی طرح رٹایا تو جا رہا ہے، لیکن اس میں موجود انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے جو بنیادی قوانین ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی رہنمائی نہیں دی جا رہی۔ ان طلباء کو بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا فرقہ ہی درست ہے، باقی سب کافر ہیں، رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے نیچے ہے، مقلد غیر مقلد، نور و بشر کا معاملہ، اسی طرح کے اور بہت سے مسائل میں عوام کو الجھا رکھا ہے۔ ایک صاحب جو اتنا غیر ذمہ دار شخص ہے کہ ایک پرائیویٹ چینل پر بیٹھ کر بچوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، اور آگے سے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج گلیکسی میں چکر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ لیکن آگے سے موجود اعلیٰ حضرت کا ایک بہت بڑا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے، اور بس یہ دلیل دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں زمین کے ساکن ہونے پر 140 دلائل دیے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے ہی لوگ غیر مسلم لوگوں کے سامنے اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ علوم کی اتنی اقسام ہیں کہ ہر ایک میں ماہر ہونے کے لیے ایک عرصہ درکار ہے، جیسا کہ فزکس، کیمسٹری، بایو میتھمیٹکس، سائیکالوجی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ لوگ ہر ایک فیلڈ میں گھس کر اپنا منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت کی اشد ضرورت ہے کہ مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے، ورنہ آپ سائنس کی بعض چیزوں کو تو مانو گے جو کہ آپ کے عقائد پر پوری اترتی ہوں گی، جبکہ بعض کے انکاری بن جاؤ گے جو آپ کے عقائد کے منافی ہوں گی۔ پھر آپ کو سائنس ایک شیطانی علم اور مستند سائنس پڑھانے والے اساتذہ غیر ملکی ایجنٹ نظر آئیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو جاننے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔